یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، چاہے ہم اس کو تحریر کر رہے ہوں یا نام لے رہے ہوں، تو ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے ساتھ عز و جل، اللہ عز و جل کہیں، یا تبارک و تعالیٰ کہیں، یا سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یا جل ذکرہ کہیں، یا تبارک اسمہ کہیں، یا جلت عظمتہ۔ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، لفظ جلالہ کے ساتھ، اس میں جلالہ کے ساتھ یہ صفاتی نام یہ بڑھا دیں۔ اسی طریقے سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور جب لکھ رہے ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھیں۔ صرف بعض لوگ اشارے سے کام لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بس اتنا اوپر ساتھ جو رمز ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میرے محترم دوستو، یہ محرومی کی علامت ہے۔ پورا صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کریں۔ جب تک وہ نام کتاب کے اوپر لکھا رہے گا، جب تک وہ نام صلی اللہ علیہ وسلم درود کاپی پر موجود رہے گا، فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے رہیں گے۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال کرنا ہے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمارے سامنے آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بکمال یا مکمل، لا رامزن الیہما، رم سے اشارہ سے کام نہ لیں، اسی طریقے سے لکھتے ہوئے بھی اشارہ سے کام نہ لیں۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، اگر اشارہ جائز ہوتا اور اشارے سے کام لینا درست ہوتا تو پھر سب سے پہلے یہ محدثین کی جو جماعت ہے یہ اشارہ سے کام لیتے، لیکن حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو کہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارے سے نہیں ملے گا، بلکہ مکمل تحریر کیا۔ محدثین کو ہر جگہ ضرورت پیش آ رہی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل تحریر کیا ہے۔ تو اہتمام اس بات کا ہو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ بولنا چاہیں تو مکمل درود شریف کے ساتھ بولیں، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مکمل لکھیں۔ اسی طریقے سے جب کسی صحابی کی بات ہے، صحابی کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں۔ اگر صحابی ابن صحابی ہے، یعنی باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی ہے، تو رضی اللہ عنہما کہیں، رضی اللہ عنہما کہیں۔ اور اسی طریقے سے جب تابعین تبع تابعین کی بات آئے تو ان کے ساتھ رحمہ اللہ کہیں، رحمہم اللہ کہیں۔ علماء ہوں، بزرگ ہوں،